الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ بے حد بے انتہا عزت کے قابل ہمارے اکابر علماء میں سے حضرت مولانا زاہد حسین صاحب قاسمی دامت برکاتہم، اور مجلس میں تشریف فرما آپ کے جانے پہچانے نہایت ہی پاک باز عالم بعمل حضرت مولانا ارشاد الحق صاحب، اور علاقے کی مقتدر شخصیات، اور جو میرے چند یہاں شاگرد تشریف فرما ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالکل سچی بات یہ ہے اللہ کے گھر میں کہ میں اس مجلس میں علماء حضرات کی موجودگی میں کچھ عرض کروں۔ مجھے اپنی کم مائگی ہی نہیں بلکہ بے علمی بے مائگی کا اعتراف ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اس فضل پر میں اس کا شکر گزار ہوں کہ ان حضرات کی موجودگی میں کچھ کہنے کا موقع مل رہا ہے۔ میرے لیے باعث امتحان بھی ہے اور شکر کا موقع بھی ہے۔ الحمدللہ مفتی محمد اقبال صاحب جیسے جید الاستعداد عالم دین، مولانا جہانگیر صاحب، اس کے علاوہ اور میرے مجھ سے محبت کرنے والے جو شاگرد تشریف فرما ہیں، میں نہیں محسوس کرتا کہ یہاں کچھ کہنے کی مجھے ضرورت ہے، لیکن بہرحال ان حضرات کی ذرہ نوازی ہے، آپ حضرات کی محبتیں ہیں جو یہاں پر کھینچ کر لائی ہیں۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو ہم سب اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور پوری کائنات میں تنے تنہا معبود حقیقی ہے، معبود برحق ہے۔ ساری حمد و ثنا، ساری کبریائی، ساری عظمتیں اسی کے لیے ہیں۔ سب طاقتوں کا سرچشمہ وہ اکیلا رب ہے، وہ اکیلا بادشاہ ہے، اس کی خدائی میں کوئی اس کا شریک نہیں، لا شریک لہ فی الملک، اس کا کوئی مشیر نہیں، اس کا کوئی وزیر نہیں، وہ تنے تنہا ہے۔ اور اس کے بعد انتہائی عقیدت اور محبت کے جذبات میں ڈوب کر ہم سرور انبیاء، امام الانبیاء، سردار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت درود و سلام پیش کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کی طرف سے، پوری امت کی طرف سے آپ کے مقدس وجود پر، آپ کے روح انور پر، آپ کے روضہ پر انوار پر، آپ کے مزار اقدس پر اللہ درود و سلام کا نزول فرمائے۔ یہ مجلس چونکہ اصلاح معاشرہ کے نام سے ہے، اس لیے اگر آپ کوئی یہ توقع رکھتے ہوں کہ کوئی بہت بڑی علمی باتیں ہمیں ملیں گی تو شاید آپ کو مایوسی ہو۔ چند منتشر سی اور ٹوٹی پھوٹی باتیں
جن کا تعلق ہمارے معاشرے کی اصلاح سے ہے، میں ان کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بھی دعا فرمائیں، میں بھی اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پر صحیح بات جاری فرمائے، شرح صدر فرمائے، دل و دماغ حاضر ہو، اور کوئی ایسی نفع کی بات نکل جائے جو میرے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہو، ہماری زندگی کو بدلنے والی ہے۔ کہنا سننا اپنی ذات میں کوئی مقصد نہیں ہے، کہا تو اس لیے جاتا ہے تاکہ بات عمل میں آئے، سنا اس لیے جاتا ہے کہ بات عمل میں آئے، اور اگر عمل میں نہ آئے تو پھر کہنا اور سننا بے فائدہ ہوتا ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے اتمام حجت ہو جاتی ہے کہ بات پہنچی تھی اور بندے نے اس پر عمل نہیں کیا، مزید گناہ کا سبب بھی کبھی کبھی بنتی ہے۔ دیکھیے بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر بڑا فضل فرمایا کہ انسانی وجود بھی ہمیں عطا فرمایا۔ انسان ہوتے اور دولت ایمان سے محروم ہوتے، جیسے دنیا میں بہت سارے انسان ہیں، تو ہمارا انسان ہونا بھی ہمارے لیے بجائے نعمت کے وبال بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو وجود انسانی ہمیں عطا فرمایا تھا، اس کی عظمت میں 4 چاند لگا دیے دولت ایمان عطا فرما کر۔ اللہ ہمیں اس نعمت پر شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی کبھی تنہائی میں اللہ سے جب بندہ دعا کرے تو خوب دیر تک دولت ایمان پر شکر کرنا چاہیے کہ پیارے اللہ، اگر آپ ایمان نہ عطا فرماتے اور میری موت بغیر ایمان کے ہوتی تو یہ پکی بات تھی کہ میرا ٹھکانہ جہنم تھا۔ آپ نے اپنے فضل سے مجھے ایمان دیا، اسی پر اگر ساری زندگی شکر کرتے رہے ادا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ایمان والے تو دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک کتنے آئے کتنے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرف عطا فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرد بنایا، اور یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں۔ آپ حضرات نے شہروں میں دیکھا ہوگا، اور خصوصاً اگلے ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں جب تجارت کی منڈیاں لگتی ہیں تو اس میں صبح کے وقت چیزوں کے جو ریٹ اور دام ہوتے ہیں وہ تقریباً عصر کے وقت جا کر آدھے ہو جاتے ہیں۔ ہر منڈی لگانے والا دکاندار وہ یہ سوچتا ہے کہ بہت کما چکا ہوں صبح سے، اور اب یہ جو مال بچا ہوا ہے یہ فروخت ہو ہی جانا چاہیے، ورنہ آنے کا کرایہ میں نے بھرا تھا تو اب جانے کا کرایہ تو نہ بھرنا پڑے مال کا۔ اس لیے وہ کیا کہتا ہے، صبح کے مقابلے میں ریٹ ڈاؤن، آدھا سر چڑھاتا ہے اور پکڑتا ہے گاہکوں کو کہ بالکل سستا مال ہے، لے جاؤ۔ ہوتا ہے نا ایسا؟ چونکہ منڈی کے ختم ہونے کا وقت اب اس کو لگتا ہے کہ 1 آدھ گھنٹہ باقی ہے، یہ قریب ہے، اس لیے ہر چیز کا بھاؤ بالکل ڈاؤن کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو سجایا، اور اس کائنات کی منڈی کے ختم ہونے کا وقت اب بالکل قریب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو اعمال کا مال تھا وہ بہت اس کی محنت کم کر دی ہے۔ تھوڑی سی محنت کر لو اور فائدہ بہت بڑا اٹھاؤ، جیسے تھوڑے سے پیسے خرچ کرو بہت سارا سامان خرید کر لے جاؤ۔ اب اس میں ہمیں تھوڑی سی محنت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عمروں کے اوقات کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن حکیم میں فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، یہ یوں کہیے آپ، قسم ہے کائنات کی زندگی کی، زمانے میں تو زندگی ہے، کیوں قسم کھائی؟ اس کی عظمت، اہمیت، قیمت کو سمجھانے کے لیے کہ وقت بہت قیمتی دولت ہے، گزر جاتا ہے تو آتا نہیں۔ صبح کو سورج جو آج طلوع ہوا تھا اور آج کا دن اب پوری زندگی میں ہمیں دوبارہ ملے گا
نہیں. تو زمانے کی قسم کھا کر اللہ نے اس کی اہمیت کا احساس دلایا ہے ہمیں. تو ہماری عمر بڑی قیمتی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی برکت کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو وہ اعمال عطا فرمائے ہیں کہ بہت تھوڑی سی محنت پر اللہ اس کو بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں. آپ علماء حضرات سے سنتے رہتے ہیں فلاں سورت پڑھو تو اتنا اجر، فلاں سورت پڑھو تو اتنا اجر، یعنی اور سابقہ امتوں میں کا کوئی آدمی 500 سال عبادت کرتا تھا تو 500 سال کی عبادت کا ثواب پاتا تھا. اب آپ ایک رات میں عبادت کریں تو 1000 مہینے کا اجر پاتے ہیں. اس کریم کا کتنا بڑا کرم ہے. اس لیے نیکیوں کی طرف تھوڑی سی رغبت کریں. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم کی جو آیت پڑھی اس میں حق تعالی جل شانہ نے متنبع کیا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ سمندر میں، خشکی میں، تری میں فساد ظاہر ہو گیا، فساد پھوٹ پڑا، بیما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے، لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے. ویسے اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ لوگوں کی بدعمالیاں جیسے ہم کہا کرتے ہیں کہ بھائی حالات خراب ہو گئے اس لیے کہ لوگ خراب ہو گئے، باقی لوگ میں بالکل ٹھیک ہوں، یہ مطلب نہیں ہے قرآن کے کہنے کا. سارے انسانوں کو اللہ فرما رہتے ہیں بما کسبت ایدی الناس، سب کے اعمال اب خراب ہو گئے تو پھر فساد پھوٹ پڑا. ہماری سب سے بڑی کمی کی بات یہ ہے کہ ہم ہر برائی کو دوسرے کے سر تھوپ دیتے ہیں. تو کائنات میں جو فساد برپا ہوتا ہے وہ انسانوں کی نافرمانی کی بنیاد پر ہوتا ہے. اور اس نافرمانی سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، کیسے بچا جائے؟ قرآن حکیم نے اس پر ہم سب کو متنبع کیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. کتنا؟ حق تقاته، جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے. یہ جو تقوی ہے نا، تقوی اس کو سن کر اب ہم بھی سن ہو گئے ہیں، سب کو پتا ہے کہ تقوی کس کو کہتے ہیں، حالانکہ شاید کسی کو پتا نہ ہو. فلاں آدمی بڑا متقی ہے، ذرا قرآن سے آپ پوچھیں کہ تقوی کسے کہتے ہیں. دیکھیے عربی کی جو ڈکشنری ہے نا اس میں تقوی کے 3 معنی ہیں اور سمجھانے کے لیے 3 ہیں، ویسے وہ سب ایک ہی معنی آخر میں بنتے ہیں. کہ تقوی کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی سے ڈرنا، اور ایک مطلب یہ ہے کہ پرہیز کرنا، کسی چیز سے بچنا. اور شریعت میں اللہ کی نافرمانی سے بچنے کو تقوی کہتے ہیں. تو اللہ سے ڈرنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، پرہیز کرنا. پھر اردو میں ہم ترجمہ کرتے ہیں تو کبھی کہہ دیتے ہیں پرہیزگار، کبھی کہہ دیتے ہیں نیکوکار، کبھی کہہ دیتے ہیں اللہ سے ڈرنے والا. تو اللہ سے جو ڈرے گا حقیقت میں تو وہ کبھی گناہ کرے گا تو گناہ کو چھوڑنے والا ہو گیا. پرہیزگار یعنی خدا کی نافرمانی سے بچنے اور پرہیز کرنے والا. تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، کتنا؟ جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات. آپ مجلس میں تشریف فرماتے، صحابہ سے فرمایا کون بندہ ہے جو مجھ سے 5 باتیں لے لے، 5 باتیں مجھ سے سیکھ لے، فَيَعْمَلُ بِهِنَّ، سیکھنے کے بعد ان باتوں پر عمل کرے، او يعلم من يعمل بهن، یا اس بندے کو سکھا دے جو اس پر عمل کرے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ انا، میں نے کہا اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. فاخذ بیدی،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، کتنا خوش نصیب وہ ہاتھ ہوگا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے از راہ شفقت اور محبت پکڑا ہوگا۔ فَعَدَّ خَمْسَ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 5 باتیں مجھے گن کر بتائیں، وہ 5 باتیں ارشاد فرمائیں۔ ان میں پہلی بات، اتق المحارم تکن اعبد الناس، اے ابو ہریرہ حرام کاموں کو چھوڑ دے تو دنیا کا سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ حرام کام چھوڑ دے۔ دیکھیے تقوی والی زندگی، پرہیز والی زندگی یا مومنانہ زندگی کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنا، اور آپ کے طریقے کے علاوہ سارے طریقوں کو چھوڑ ہی نہیں دینا بلکہ ریجیکٹ کر دینا۔ اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنا، اور آپ کے طریقے سے جو الگ دنیا میں طریقے ہیں ان سب کو کیا کرنا؟ چھوڑ دینا، ریجیکٹ کر دینا، ناپسند کر دینا، پھینک دینا ان کو۔ اس کا نام کیا ہے؟ مومنانہ زندگی، اسی کا نام ہے تقوی والی زندگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ کیا کرو تم؟ حرام کام چھوڑ دو۔ اب اللہ کے جو حکم ہے نا پورا کرنا، وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو معمور چیزوں پر عمل کرنا، جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو بجا لو نا، اور ایک ہے جو محظور چیزیں ہیں، ممنوع چیزیں ہیں، ان سے پرہیز کرنا، بچنا، ان کو چھوڑ دینا۔ تو جن کا حکم ہے ان پر عمل کرنا، جن سے منع کیا گیا ہے ان سے بچنا، رک جانا، اس کا نام ہے تقوی والی زندگی۔ ہم پتہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آدمی عبادت گزار ہو، نماز پڑھتا ہے، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، ذکر کرتا ہے، تسبیحات کی پابندی کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ متقی ہے۔ میں علماء حضرات کی موجودگی کی میں آپ سے عرض کروں کہ اس کا نام تقوی نہیں ہے، یہ اس کی عابدانہ زندگی ہے، یہ عبادت گزار ہے۔ تقوی کا معنی یہ ہے کہ جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے آپ رکیں، اور قرآن حکیم نے اس پر بار بار ہمیں متنبہ کیا ہے۔ ایک مثال عرض کروں آپ حضرات سے کہ ایک آدمی بہت عبادت کرتا ہے لیکن ساتھ میں وہ گناہ بھی خوب کرتا ہے، اور گناہ ایک ایسی نقصان دہ چیز ہے کہ جو نیکیوں کو ضائع کرتی رہتی ہے، نیکیوں کو ختم کرتی رہتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جتنی نیکیاں کی، گناہ نہیں چھوڑے تو بہت ساری نیکیاں تو گناہ کرنے کی وجہ سے ضائع ہو گئی، اور نامہ اعمال میں گناہ بھی جمع ہو رہے ہیں۔ بلکہ اس سے آگے چلیے، ایک آدمی ایسا ہے جو سرکاری نوکری کرتا ہے، 1 لاکھ روپے ماہانہ وہ تنخواہ لیتا ہے، لیکن خوب فضول خرچ ہے، شراب میں، شباب میں، جوئے میں، گناہوں کے کاموں میں خوب اڑا دیتا ہے مال کو، اور مہینہ ختم ہوتے ہوتے لاکھ روپے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی ہے جو پرائیویٹ جاب کرتا ہے، 20,000 روپے وہ کماتا ہے، اور 10,000 میں اپنے گھر کا گزارا چلا لیتا ہے، اور 10,000 سیو کر لیتا ہے۔ جب سال ختم ہوگا تو اس لاکھ روپے کمانے والے کے پاس بینک بیلنس 0، اور 20,000 کمانے والے کے پاس 1,20,000 روپے بچ گئے۔ تو نفع میں کون رہا؟ جو 20,000 لیتا تھا یا 1,00,000 لیتا تھا؟ بالکل یہی مثال ہے۔ ایک بندہ عبادت گزار ہے، نماز روزے کا پابند ہے، صدقہ اور خیرات کرتا ہے، لیکن اس عبادت کے ساتھ، صالح اعمال کے ساتھ ساتھ وہ گناہ نہیں چھوڑتا، تو کل قیامت میں جب دربار خداوندی میں حاضر ہوگا، اعمال کو تولے جانے کا مرحلہ آئے گا، تو قرآن حکیم میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ جس کے نیکیوں کے پلڑے اور وزن بھاری ہوں گے تو وہ من پسند آرام میں ہوگا، یعنی جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ
موازینہ فأمہ ہاویہ، تو جس کے وزن نیکیوں کے ہلکے پڑ جائیں گے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ نیکیاں کرتا تھا لیکن ساتھ میں گناہ کرتا تھا، دونوں تولے گے۔ یہ اس فضول اڑانے والے کی طرح جو 1 لاکھ ہر مہینے میں ختم کر دیتا ہے۔ نیکوکار ہے، عابد ہے، عبادت گزار ہے، متقی نہیں ہے، گناہ نہیں نہ چھوڑے، تقوی کے معنی نہیں پائے گے، پرہیز نہیں کی اس نے گناہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے ارشاد فرماتے ہیں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی خدا کا خوف دل میں بسا کر اس کی نافرمانی اور گناہ کے کاموں کو چھوڑ دو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ابو ہریرہ گناہ کو چھوڑ، دنیا کا بڑا عبادت گزار بنے گا۔ ایک آدمی صرف فرائض کو ادا کرتا ہے، واجبات کو ادا کرتا ہے، صدقہ اور خیرات میں صدقہ واجبہ، زکوٰۃ، عشر وغیرہ دیتا ہے، اور نفلی صدقات پوری زندگی میں نہیں کرتا، نفلی نمازیں پوری زندگی اس نے نہیں پڑھی، نفلی روزے اس نے نہیں رکھے، فرائض اور واجبات کو اس نے ادا کیا اور لیکن گناہ سے بچ کر گیا، تو جب نامہ اعمال کھلے گا تو نامہ میں کیا ہوگا؟ صرف نیکیاں، تو کہاں جائے گا؟ اس کو کوئی جنت میں جانے سے روک سکتا ہے ہی نیکی ہے اس کے نامہ اعمال میں۔ اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام کاموں کو چھوڑو، اس لیے کہ یہ جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی وہ اسی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ فساد زمین میں برپا ہو گیا لوگوں کی کمائی کی وجہ سے۔ کیا کمائی؟ خدا کی نافرمانیاں، گناہ کے کام، خدا کے ساتھ بغاوت، یہ گناہ میں حد سے گزر جانا، یہ خدا کے ساتھ بغاوت ہے، اور اس کی وجہ سے زمین میں فساد برپا ہو گیا۔ کل عالم میں یہ حالت ہوگی، سارا عالم فساد کا مرکز بنے گا۔ ملک میں ہوگی تو ملک میں فسادات پھوٹیں گے، ریاست میں ایسا ہوگا تو ریاست میں فسادات پھوٹیں گے، گاؤں اور گھر میں یہ ہوگا تو وہ گھر برباد ہوگا، وہ گاؤں برباد ہوگا۔ اللہ کو بغاوت قطعاً پسند نہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معاشرے کی اصلاح کا جو سب سے پہلا زینہ ہے، پہلی اینٹ ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دینا ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ کریں گے انشاءاللہ ایسا؟ ارادہ کریں، کم سے کم یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ کبیرہ گناہ نہیں کریں گے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ دو گے تو پھر چھوٹے گناہوں کو ہم خود ہی مٹا دیں گے۔ کبیرہ گناہ چھوڑ دو، صغیرہ کرو گے تو ہم ان کی برکت سے مٹا دیں گے۔ عوامی مجمع ہے چونکہ اور بہت آسان لفظوں میں بات کرنی ہے، اس لیے عرض کر دوں کہ کچھ صغیرہ گناہ نیکیاں کرنے سے معاف ہوتے ہیں۔ آپ نے وضو کیا، بہت سارے صغیرہ گناہ معاف ہو گئے، نماز پڑھی، بہت سارے صغیرہ گناہ معاف ہو گئے، اور آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا تو اللہ اس کی برکت سے صغیرہ گناہ جو ہوا ہے اس کو معاف کر دیں گے۔ بلکہ رب کائنات نے کرم پر کرم فرمایا، ملائکۃ اللہ میں سے کچھ ایسے ہیں، اللہ کے فرشتوں میں کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جن کی عبادت اور ڈیوٹی صرف یہ ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اہل زمین کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ کیا؟ اے اللہ ایمان والوں کی بخشش فرما دے، ان کے گناہ معاف فرما دے۔ قیامت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی بخشش اور مغفرت ملائکۃ اللہ کی ان کے حق میں دعا کی قبولیت ذریعہ بخشش بنے گی۔ تو گناہ کو چھوڑنے والی زندگی اگر ہم اختیار کر جائیں تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جس ملک میں یہ کیفیت ہوگی وہ ملک ترقی کرے گا، اس ملک میں امن ہوگا، چین ہوگا، یعنی برکت ہوگی۔ تو گناہ چھوڑی ہوئی زندگی کو کیا کہتے ہیں؟ تقوی والی زندگی۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ذات ہے؟ سچی ذات، ہمیں کوئی شک ہے اس میں؟ اور اللہ کا قرآن اور کلام یہ بھی سچا ہے، اور اللہ کی بات بھی سچی ہے۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ تقوی اختیار کرے، میں پھر دہراتا ہوں، جو اللہ کے خوف سے گناہ کو چھوڑ کر زندگی گزارے،
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ میں نے اس لیے آپ سے پوچھا اللہ سچے ہیں کہ نہیں، اور اللہ کا کلام اور اللہ کی بات اور اللہ کے وعدے یہ سارے سچے ہیں اللہ کی قسم۔ تو جو بندہ گناہ کو چھوڑ کر زندگی گزارے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ 5 قسم کے انعامات سے نوازیں گے۔ کتنے؟ 5 قسم کے انعامات سے۔ پہلا انعام یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ اس کے سامنے کر دیں گے، بچا لیں گے، کوئی سبیل نکل آئے گی کہ ہر تنگی سے وہ نکلے گا۔ اور علماء حضرات تشریف فرمائیں، اس تنگی سے مراد کوئی صرف دنیا کی تنگی نہیں ہے۔ کھول کر اگر آپ ترجمہ کریں تو اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کی ساری تنگیوں سے نکلنے کا راستہ نکال دیں گے۔ اس سے بڑا کوئی انعام ہے؟ ہر بندہ پریشان ہے، ٹینشن کا شکار۔ ایک اللہ والے بہت جید عالم، وہ ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ ایک آدمی نے مجھ سے سوال کیا کہ حضرت یہ عربی میں ٹینشن کو کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں بھائی اس کے لیے عربی میں کوئی لفظ نہیں ہے۔ یہ کیا آپ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ عربی کے سامنے دنیا کی ساری زبانیں یتیم ہیں، یعنی ایک ایک معنی کے لیے عربی میں تو کئی الفاظ ہیں، ایک چیز کا نام یعنی 10 بلکہ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے لیے 500 الفاظ ہیں ڈکشنری میں ایک چیز کے لیے۔ تو اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب یہ عربوں میں ٹینشن ہی نہیں تھی، قرآن جو زبان لے کر آیا تھا نا اس کی تعلیمات کو اپنانے والوں کو کبھی ٹینشن نہیں ہوتی۔ یہ ان زبانوں کے الفاظ ہیں کہ جہاں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ٹینشن ہے۔ تو ٹینشن فری زندگی ہم تمہیں عطا کریں گے، یعنی یجعل لہ مخرجا، دنیا میں جب کوئی مشکل آئے گی ہم آسانی پیدا کریں گے، اور قبر میں مشکل آئے گی ہم قبر میں آسانی پیدا کریں گے، اور آخرت میں مشکل آئے گی اور ہم تمہارے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ کرنا کیا ہے؟ تقوی والی زندگی، خدا کو ناراض کرنے والا کوئی عمل نہیں کرنا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے تمہیں رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ پھر میں عرض کروں گا علماء کی موجودگی میں، یہ جو رزق ہے نا، رزق ہم اپنے گوجری میں، پہاڑی میں، کشمیری میں، پنجابی میں رزق کہتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں کو۔ عربی زبان میں رزق صرف کھانے کی چیزوں کو نہیں کہتے، تمام ضروریات کو۔ روپیہ پیسہ رزق، اچھا مکان رزق، اولاد رزق، لباس رزق، زمین رزق، کھانے پینے کی ساری، یعنی تمہاری تمام جو تمہاری ضروریات ہیں ہم ان کا تکفل ایسی جگہ سے کریں گے کہ تمہیں کبھی گمان بھی نہیں ہوا ہوگا کہ یہاں سے بھی میری ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو تمہاری ضرورت ہے یہ صرف دنیاوی نہیں، دنیا اور آخرت کی ساری ضرورتیں۔ مسائل حل ہو گئے کہ نہیں؟ اور ہم مسائل کا حل کہاں تلاش کرتے ہیں؟ ایسی جگہ کہ جو اصل میں مشکلات کی آنے کا ذریعہ ہے۔ وہ ایک بہت بڑے عالم، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، تو ایک سیٹھ صاحب بڑے رعونت آمیز لہجے میں، متکبرانہ انداز میں ان کے درس میں کچھ دیر بیٹھے، حضرت بخاری شریف پڑھا رہے تھے، تو کہنے لگے مولوی صاحب یورپ والے چاند پر پہنچ گئے اور آپ ابھی بخاری ہی پڑھا رہے ہو۔ اتقی من فراست المؤمن، مومن کی سمجھداری سے ڈرو۔ مولوی اتنے بیوقوف نہیں ہوتے، اللہ دستگیری فرماتے ہیں اور جواب دینا ان کو آتا ہے۔ ہاں کبھی کبھی حکمت کی وجہ سے وہ جواب نہیں بھی دیتے، حکمت کا تقاضا، عقل مندی کا تقاضا ہے نہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا آپ نے کبھی بخاری پڑھی ہے؟ جی میں نے تو نہیں، اور پڑھائی کبھی نہیں، میں جانتا ہی نہیں۔ تو چاند پر تو آپ گئے ہوں گے نا؟ پھر میں چاند پر نہیں گیا یار، یورپ والے چاند پر چلے گئے اور میں بخاری پڑھا رہا ہوں، اور تم کتنے بیوقوف آدمی ہو، نہ بخاری پڑھی پڑھائی نہ چاند پر گئے۔
تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی ساری مشکلات کا حل نکالیں گے کہاں سے؟ تقوی سے۔ ہم کہاں تلاش کرتے ہیں؟ وہی چاند پر۔ بن تیرے وسیلے جو بلندی پہ گئے ہیں، بن تیرے وسیلے جو بلندی پہ گئے ہیں، ماہتاب پہ بھی جا کے انہیں خاک ملی ہے۔ چاند پر جو گئے تھے مٹی لائے تھے نا، اور مختلف لیبارٹریوں میں ان کو جو وہ ٹیسٹ کیا گیا کہ اس مٹی میں کیا کیا صلاحیتیں ہیں، تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس میں کوئی چیز اگانے کی صلاحیت موجود نہیں ہے، وہ کیمیکل اس کے اندر ہے ہی نہیں، قدرت ہی کی طرف سے۔ تو وہاں پہ بھی جا کے کیا ملا؟ خاک۔ اور جو خاک نشیں ہیں یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے کہاں پہنچا دیا؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلنے کی آواز جنت میں محبوب کو نہیں سنائی؟ دنیا اور آخرت کے مسائل، پہلا انعام کیا تھا؟ ہر مشکل اور تنگی سے، دنیا کی تنگی ہو آخرت کی تنگی ہو، تقوی اختیار کرو، تنگی میں سے راستہ نکالیں گے آسانی کا، اور ایسی جگہ سے تمہاری ضرورتیں پوری کریں گے جہاں سے تب کبھی تمہیں گمان بھی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ تیسرا انعام کہ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے کاموں کو آسان کر دیں گے۔ کبھی کام ہوتا ہے مشکل کے ساتھ، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ کاموں کو ہم آسانی سے حل کر دیں گے۔ یہ اختیار کرے گا، اس کی جو خطائیں ہوں گی ہم ان خطاؤں اور گناہوں کو بھی کیا کریں گے؟ معاف کر دیں گے۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کے اجر کو بڑھا دیں گے۔ اجر کو بڑھانے کا کیا مطلب ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، ایک نیکی کرے تو اللہ کتنی دیتے ہیں؟ 10، اور یہ 10 زیادہ سے زیادہ نہیں ہے، کم سے کم ہے۔ زیادہ سے زیادہ ایک نیکی کی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ ایک نیکی کی 700 گنا، اور میرے بندے یہ 700 بھی آخری حد اللہ جس کے لیے چاہیں گے اور بڑھا دیں گے۔ تو ملے گا کس پر؟ یعظم لہ اجرا، جو تقوی اختیار کرے گا۔ خدا کو ناراض کرنے والا کوئی عمل وہ بالکل نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ہم بہت تشویشناک دور سے گزر رہے ہیں، بہت خطرناک دور سے گزر رہے ہیں، بڑے تاریک دور سے گزر رہے ہیں۔ اور یہ تاریکی کیوں ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو دور ہوتا جا رہا ہے اور قیامت قریب آ رہی ہے، تو ظلمتیں، تاریکیاں، اندھیرے یہ بالکل بڑھتے جا رہے ہیں، اور ہدایت کی روشنی ماند پڑتی جا رہی ہے۔ اس کی بھی مثال شہروں میں سے جب ہم سفر کرتے ہیں نا دیہاتوں کی طرف، تو ہم دیکھتے ہیں کہ شہروں میں روڈ پر بہت سارے کھمبے لگے ہوتے ہیں، ان پر لائٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، آپ گزرتے ہیں تو ماشاءاللہ راستے روشن، اور جو شہر سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اب وہ لائٹیں کم ہونا شروع ہوتی ہیں، ایک مرحلہ آتا ہے کہ ایک بھی لائٹ نہیں ہوتی، تو ہم پوری طرح تاریکی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر دین اسلام کی شکل میں جو روشن شاہراہ، جو صراط مستقیم، جو ہدایت سے منور راستہ ہمیں عطا فرمایا تھا، جو اس عہد سے، زمانے سے ہم دور ہو رہے ہیں اور قیامت کے قریب ہو رہے ہیں، تو ہم تاریکی میں جا رہے ہیں، اس تاریکی میں ہم جی رہے ہیں۔ اب تو حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ مسلمانوں کے ذہنوں میں ارتداد کے جراثیم، پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ پہنچائے جا رہے ہیں، اب پہنچائے نہیں جا رہے، پیدا ہو رہے ہیں خود مسلمانوں کے دلوں میں۔ اللہ کی ذات کے تئیں شکوک و شبہات ہیں کہ خدا ہے یا نہیں، کسی نے دیکھا نہیں دیکھا، جو چیز نظر نہیں آتی اس کا وجود کیسے تسلیم کیا جائے؟ یہ عقل کو دلیل دے رہی ہے، اپنی عقل کو دلیل دے رہی ہے کہ جس کو نہیں دیکھا اس کو کیسے مانے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ہاں وہ اچھے انسان تھے، وہ سچے انسان تھے، وہ بااخلاق انسان تھے، اور وہ کامیاب انسان تھے اس دور کے اعتبار سے،
جب زمانہ بدل گیا، طرز زندگی بدل گیا، رہن سہن کے طریقے بدل گئے، یعنی اور کمپیوٹرائز دور آ گیا اور فارورڈ زمانہ آ گیا، اب ان کی زندگی پر عمل کرنا اس وقت ممکن نہیں ہے۔ اگر ترقی پہ پہنچنا ہے تو اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ وہ بیکورڈ زمانہ تھا، یہ فارورڈ زمانہ۔ کیا یہ خیال دل میں لانے والا بندہ کہ اللہ کو نہیں دیکھا کیسے مان لیں، وہ چاہے کھل کر انکار نہ کرے، جب ذہن میں شک پیدا ہو گیا خدا ہے کہ نہیں، مسلمان رہا ہے وہ؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھے انسان تھے، لیکن اب ان کے طریقے پر چل کر کامیابی یقینی نہیں ہے، بلکہ ناکام ہو جائیں گے، بیکورڈ بن جائیں گے۔ تو کیا حضرت پر اس بندے کا ایمان ہے؟ اور اللہ پر ایمان نہیں، رسول پر ایمان نہیں، تو ووٹر لسٹ میں اگر مسلمانوں میں نام ہے پھر بھی یہ مسلمان ہے؟ اب کیا کہیں گے؟ ہمارا معاشرہ، یہ ہمارا سماج ہے، یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ مسلمانوں کے خیالات ہیں، اور اس نسل کے اگر یہ خیالات ہیں تو پھر آئندہ نسل کے متعلق آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ کھل کر ملحد، بے دین یعنی اور کھل کر کافر نہیں ہو جائیں گے؟ کب سوچیں گے؟ جب قبروں میں چلے جائیں گے۔ ایک وقت تھا کہ محنت ہوتی تھی، بھائی ایمان والوں کو نماز کی دعوت دو، ایمان والوں کو آپ اکرام مسلم کی دعوت دو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی دعوت دو۔ اب تو ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ کسی ایک گھر کا مسئلہ نہیں، یہ کسی سرپنچ صاحب، پروفیسر صاحب، کسی جے صاحب، اے صاحب، ڈی سی صاحب نہیں، یہ مولوی صاحب کے گھر کا مسئلہ بھی ہے جناب۔ کفر ہمارے گھروں میں داخل ہو چکا ہے، اور آج ہی ابھی ہمارے ساتھی یہاں تشریف فرما ہے، انہوں نے بتایا کہ مینڈل کا ایک لڑکا تھوڑے عرصے پہلے وہ یہودی ہو گیا، اور انہوں نے بہت ساری رقم اس کو آفر ہی نہیں کی بلکہ ادا بھی کر دی، پھر ایک چپ بھی اس کے ساتھ انہوں نے لگا دی اس کے جسم پر، اور پوری طرح 24 گھنٹے میں اس کی نگرانی کرنا شروع کی، وہ ان کے کنٹرول میں رہا۔ وہ گھر آیا، مسجد میں شب برات کا پروگرام تھا، اس میں گیا تو اس پر باقاعدہ اس کی انکوائریاں ہوئی، اس پر دباؤ ڈالا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی پورے طریقے سے تم بدلے نہیں ہو۔ وہ اتنا کنفیوژن کا اور ڈپریشن کا شکار ہوا، اتنا وہ دماغی اعتبار سے اپسیٹ ہو گیا کہ وہ خودکشی کر بیٹھا۔ لیکن میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، میں مفتی اقبال صاحب سے نہیں پوچھ رہا، میں آپ جو بالکل عالم نہیں ہے ان سے پوچھتا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ایمان پر مرا؟ برباد ہو گئے ہم، اور اللہ کی قسم، مولوی صاحب ہوں یا مفتی صاحب ہوں، پروفیسر صاحب ہوں یا ڈی سی صاحب ہوں، اگر فکر نہ کی گئی تو قرآن حکیم کی وہ آیت اس کو اپنے لیے خدا کے عذاب کا ایک الارم سمجھیے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم تبدیل ہو گئے اور تم نے دین کو چھوڑ دیا تو اللہ تمہارا سودا کسی دوسری قوم سے کریں گے، تبدیل کر دیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے کہ ایک طرف سے لوگ اسلام میں داخل ہوں گے اور تم خوش ہو گئے کہ لوگ، اور دوسری طرف سے اللہ تمہیں کان پکڑ کر نکال دیں گے کہ تمہاری کوئی ضرورت، تم کلمہ پڑھنے کے بعد خدا کے باغی ہو، تم محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے رسول کی عملی دشمنی میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ایک تو یہ تھا کہ کبھی کبھار بندہ عمل نہیں کرتا تھا، اب تو مذاق اڑائے جا رہے ہیں۔ ایک کالج کا پڑھا ہوا ہمارا نوجوان، ماشاءاللہ سنت کے مطابق اس نے لباس پہنا ہوا اور ٹخنوں سے شلوار اوپر ہے، یعنی، اور گھر کی ایک نوجوان، اس کی ہی بہن، کزن ہے یا حقیقی ہے، وہ ویڈیو بنا رہی ہے اور اپنے شوہر کو ملک سے باہر فون کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہ دیکھو، یہ جو ہے وہ گوبر ڈالنے جا رہا ہے، یعنی اتنی شلوار اوپر کر کے گوبر، اور جا رہا تھا مسجد میں وہ اذان پڑھنے۔ یہ ہے مسلمان۔ ہماری حالت اس
قدر بگڑ چکی ہے کہ ذہنی طور پر ہم ارتداد کا شکار ہو چکے ہیں. اسی کو تو ذہنی ارتداد کہتے ہیں. اس لیے میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، آئندہ نسلوں کی اگر فکر نہ کی گئی تو پھر اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے. اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ علماء دین سے اپنے آپ کو جوڑا جائے، قرآن اور سنت سے اپنے آپ کو وابستہ کیا جائے. اس کے علاوہ کوئی اس کا حل نہیں ہے. اصحاب رسول جو جہلائے عرب تھے، درندے تھے، وہ انسانیت کے اور سماج کے دشمن تھے. کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو نہ پائی جاتی ہو، لیکن جب قرآن سے جڑے، نبی سے جڑے، تو پھر وہ جہلائے عرب سے مقام صحابیت تک پہنچے. ہمیں اللہ نے دولت ایمان عطا فرمائی ہے. اور اس کے لیے بزرگان دین، صلحائے امت، علماء دین فرماتے ہیں کہ اگر اس فسق و فجور والی اور بغاوت والی اور نافرمانی والی اور ذہنی ارتدال والی زندگی کو بدلنا ہے تو بہت سارے طریقے ہیں. ان میں بطور خاص 2 طریقے ایسے ہیں کہ ان کو عمل میں لانا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. خوب یاد کرے. آدمی تنہائی میں بیٹھے، آنکھیں بند کرے اور سوچے اسرائیل میرے پاس آئے ہیں، میری روح قبض کر لی گئی ہے، میں مر گیا، میرے کپڑے اتارے جا رہے ہیں، مجھ کو تختے پر لٹا کر غسل دیا جا رہا ہے، کفن پہنایا جا رہا ہے، جنازہ اٹھ گیا ہے، نماز جنازہ پڑھی گئی ہے، قبر میں رکھا گیا ہے، اوپر سے قبر کو بند کر دیا گیا ہے، اور اب میں بیدار ہوا ہوں اور اللہ کے ملائک میرے پاس آئے ہیں اور مجھ سے پوچھ رہے ہیں من ربو کا. تصور کریں ذرا، ایک بچھو، ایک سانپ نکل آئے اور دنیا کا بڑا طاقتور بندہ یہ قبر میں پہنچا ہوا تو کیا کر لے گا وہ؟ کوئی تدبیر ہے اس کے پاس بچنے کی؟ سارا تکبر ایک پلک جھپکنے میں خاک میں مل جائے گا. کیا کر لے گا؟ خدا کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟ اور دوسرے بہت اہم بات ہے، آپ یاد رکھیں، اللہ مجھے بھی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی، کہ اللہ کی نعمتوں کا خوب مراقبہ کیا جائے. اللہ کی نعمتوں کا اور وہ کیسے؟ آنکھیں بند کریں آپ اور ہر بندہ یاد رکھیے، دنیا کے کروڑوں انسانوں سے وہ بہتر ہے. 1-2 سے نہیں، کروڑوں انسانوں سے بہتر ہے. اللہ نے مجھے آپ کو اچھی شکل اور صورت عطا فرمائی. آپ دنیا میں دیکھتے نہیں ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا بندہ ہے جس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے، پھوٹ گئی ہے، کسی کی دونوں آنکھیں نہیں ہیں. مجھے آپ کو اللہ نے 2 بازو عطا فرمائے، تندرست اور توانا. آپ نے معاشرے میں دیکھے ہوں گے، کسی کا ایک بازو کٹا ہے، کسی کے 2 بازو کٹے ہیں، کسی کا 1 پاؤں کٹا ہے، کسی کے 2 پاؤں کٹے ہیں. ہمیں دماغ دیا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پاگل مجنون دیوانے ہیں بیچارے، کھانے کی چیز میں اور نجاست میں فرق نہیں کر سکتے بیچارے. سردی گرمی کا احساس انہیں نہیں ہوتا. مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحت، تندرستی، توانائی عطا کر کے علم کی دولت عطا فرمائی ہے. بہت سارے جاہل لوگ ہیں بیچارے جن کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ نے پہننے کے لیے بہترین لباس عطا فرمایا، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں پوری زندگی پورا لباس ان کو نصیب نہیں ہوا. مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ نے رہنے کے لیے چھت عطا فرمائی ہے. بہت سارے لوگ جھگیوں میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں. مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے. بہت سارے بے اولاد دنیا سے چلے گئے. اچھے ماں باپ، ایمان والے ماں باپ کے گھر میں اللہ نے پیدا فرمایا ہے. مسجد کی دولت عطا فرمائی ہے، مدارس کی دولت عطا فرمائی ہے، علماء کی دولت عطا فرمائی ہے. بے شمار نعمتیں ہیں جن کو ہم اگر گنیں تو اگر آپ اندھے، اپاہج، معذور، آنکھ پھوٹے اور بازو کٹے اور پاؤں کٹے اور پاگل اور مجنون اور دیوانوں کی ایک فہرست بنائے تو کیا دنیا میں کروڑوں نہیں ہوں گے؟ کروڑوں تو ہوں گے نا. تو کیا مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ نے کروڑوں انسانوں سے بہتر نہیں بنایا؟ پھر بھی اللہ سے شکوے شکایت. ایسی اندھی دوڑ لگی ہے کہ ہر آدمی قرآن نے تو فرمایا تھا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت کرو. اور یہاں کیا ہے؟
फस्तबिकुल मुनकरात पर अमल हो रहा है। बुराइयों में हर आदमी दूसरे को देखकर, अल्लाह की दी हुई नियामतों को छोड़कर, अल्लाह ने गाड़ी दी है लेकिन दूसरे की अच्छी गाड़ी देखकर मुंह में पानी आ रहा है, फिर उसके लिए लोन लेगा। ये कुरान हकीम में सूद पर तकरीबन 16 आयत हैं। अरे एक आयत होती तो सूद के हराम होने के लिए काफी थी। और मैं तो सोचा करता हूं कभी कभी कि हमारे माशरे में एक दौर तो वो था कि मुलाजिम आदमी को समाज का मालदार आदमी शुमार किया जाता, और आजकल मुलाजिम गरीब, दोनों मियां बीवी मुलाजिम हैं और दोनों ने 10-10 लाख रुपए लोन ले रखा है। और बेचारे कोई भिखारी आता है तो अंदर से तो जी चाहता है लेकिन देने के लिए पैसे नहीं है, क्या भी नहीं सकते। सूद की इस हुर्मत में ऐसे मुब्तला हो गए कि अल्लाह ताला ने उनकी जिंदगी ही को अजीरन कर दिया। और इसी तरह जब तक जिंदा रहेंगे कर्जे के बोझ के नीचे दबे रहेंगे। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह ने जो नियामतें दे रखी हैं इनको याद करें। फज़कुरू आला अल्लाह, अल्लाह की नियामतों को याद किया करो और इन पर शुक्र अदा किया करो कि अल्लाह ने मुझे इतनी नियामतें अता फरमा रखी हैं। और लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर नियामतों का शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह फरमाते हैं नियामतों में इजाफा होगा। तो ईमान की नियामत पर शुक्र, और इसके अलावा जितनी नियामतें मैंने गिनकर बताई, और फिर अनगिनत नियामतें जिनका हमें कभी ख्याल भी नहीं आता, हमें पता भी नहीं है कि वो नियामतें अल्लाह ने दे रखी हैं, उन सब पर भी जो मुझे मालूम है उन पर तेरा शुक्र, जो मुझे मालूम नहीं उन पर तेरा शुक्र। ये सीना है अपने ईमान पर साबित कदमी का, और ये मुराकबा जरिया है खुदा की नियामतों की शुक्र गुजारी का। और मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज ही अहद करें कि इंशाअल्लाह आइंदा हमारी जो नस्लें हैं उनको हम दीन के साथ वाबस्ता करें, वरना ऐसा ना हो कि आइंदा नस्लों के कुफ्र के जिम्मेदार हम बन जाएं। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। एक अमल ये किया करें कि दुआ के मामले में हम बहुत गाफिल हैं, अल्लाह ताला से दुआ करें। दुनिया में जो कुछ हो रहा है और आप देखते हैं ये सारा कुछ कुफ्र की साजिश तो ये है कि यहाँ भी हो, इससे पहले के वो हालात हमारे ऊपर आए। हम इतना नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला से अमन और आफियत मांगे। दुआ भाई इबादत है। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, आपके रब ने हुक्म दिया कि मुझसे दुआ किया करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, जो मेरी इबादत यानी दुआ के मामले में तकब्बुर करते हैं, नहीं मांगते मुझसे, अनकरीब वो जहन्नम में दाखिल होंगे। और एक आखिरी बात आपसे अर्ज करके रुखसत चाहूंगा कि एक बहुत बड़ी हमारे माशरे की और समाज की कमजोरी है कि आपसी इत्तेफाक व इत्तेहाद बिल्कुल मफकूद है। घरेलू सतह पर इत्तेफाक नहीं, गाँव की सतह पर इत्तेफाक नहीं, और इसके अलावा जो मुख्तलिफ शोबाजात हैं जिंदगी के, किसी के अंदर इत्तेफाक नहीं। और ये इख्तलाफ कितनी मनहूस शय है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा मुबारका से बाहर निकले थे सिर्फ इस गर्ज से कि उम्मत को बताए कि लैलतुल कद्र कौन सी तारीख की रात में होगी। पता चल जाता मुतय्यन कि फलां शब में लैलतुल कद्र हुआ करेगी। दो सहाबी लड़ रहे थे और वो लड़ाई मेरी आप वाली लड़ाई गालिब गलौज वाली नहीं थी, बहसो तकरार हो रही थी बुलंद आवाज से मस्जिद नबी में। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी जानिब मुतवज्जे हुए तो अल्लाह ने आपके कल्बे मुकद्दस से उस रात की तायीन का इल्म उठा लिया, आपको याद नहीं रहा, और आपने फरमाया कि तुम्हारे लड़ने ने उम्मत को एक बहुत बड़े खैर से महरूम कर दिया। अब आप उलमा हजरात बयान फरमाते रहेंगे कि भाई इसकी ये हिकमत है और है अल्लाह के, हर अल्लाह हकीम है, लेकिन बहरहाल ये नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, ये किसकी नवसत है? मस्जिद नबी के अंदर दो सहाबा की लड़ाई और मेरी और आपकी लड़ाई जो है, जिसमें गालम गलोज है, जिसमें साजिशें हैं, जिसमें गीबत है, जिसमें हसद है, जिसमें कीना है, जिसमें बुग़्ज़ है, तो इसकी नहुसत का कोई अंदाजा हम कर सकते हैं?
اس لیے برداشت کریں کہ ایک بھائی دوسرے کی زیادتی کو برداشت کرے. جو بندہ برداشت کرے گا اللہ اس کو عزت عطا فرمائیں گے. ادفع بالذی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم. کہ آپ کے اور اس کے درمیان دشمنی ہے، اگر آپ حسن سلوک کریں گے. ادفع بالذی ہی احسن. اور یاد رکھیں کہ گناہ کے ذریعے سے گناہ نہیں دور ہو سکتا جناب. برائی سے برائی کو کیسے آپ ختم کریں گے؟ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے دشمن نے تمہارے راستے میں کانٹا ڈالا ہے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ تم بھی اس کے راستے میں کانٹے ڈالو، اور ایک یہ ہے کہ اس کانٹے کو اٹھاؤ اور پھینک دو راستے سے دور. اگر تم نے اس کانٹے کو اٹھایا اور دور کر دیا تو گویا راستہ اب کانٹوں سے محفوظ ہو گیا، اور کوئی راہ گزر ہوگا یہ کانٹا اس کے پاؤں میں نہیں چبھے گا. اور ایک طریقہ یہ تھا کہ تم بھی اس کے راستے میں ڈالو تو تم نے ماشاءاللہ اس نے ایک کانٹا رکھا ہوا تھا، تم نے بڑھا کر دو کر دی. ہم چاہتے ہیں کہ برائی کا خاتمہ برائی کے ذریعے سے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. برائی کو نیکی سے دور کرو. پھر کیا نتیجہ ہوگا؟ وہ رب کہتا ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں کل کائنات کے دل ہیں، کہ تمہارے اس کے درمیان اللہ ایسا ربط پیدا کریں گے کہ کأنہ ولی حمیم، وہ تمہارا دوست نہیں جگری دوست بن جائے گا. دو جسم اور ایک جان جس کو کہتے ہیں، اب وہ ایسا بنے گا. کیا ایسا ہوا نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ دشمن آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے پہلے آپ سے زیادہ میری نظر میں کوئی برا مبغوض نہیں تھا اور اب آپ سے زیادہ کوئی محبوب. تو کیا آپ نے گالی سن کر اس کو گالی دی تھی؟ یا تو یہ کہو پھر وہی بات کہ اس دور میں تو یہ چلتا تھا، یہ فارورڈ دور ہے، یہ فارمولہ اب نہیں چلتا، ریجیکٹ کر دو نبی کی زندگی کو. اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے. اگر اللہ کو پتا تھا ایک زمانہ آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ناقابل عمل بن جائے گی، اس میں کامیابی باقی نہیں رہے گی، اللہ کسی دوسرے نبی کو بھیج دیتے کوئی اور طریقہ دے کر. اگر اللہ کے نبی آخری نبی ہیں اور بالکل سچی بات ہے آخری نبی ہیں، تو جیسے حضرت ابو بکر صدیق جو اول المومنین ہیں، جتنی کامیابی سیرت پر چلنے میں ان کی تھی اتنی آخری انسان کی بھی ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم. تو اتفاق اور اتحاد، اور یہ ہوگا برداشت کے ذریعے سے. کوئی برائی کرے آپ نیکی کریں، دل پگھلے گا اس کا. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اس کے دل میں آپ کی محبت داخل کرے گا. حسد، کینہ، بغض اور کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنا بہت بری بات ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ إِنَّ أَوَّلَ ذَنبٍ أُذْنِبَ فِي السَّمَاءِ الْحَسَدُ. پہلا گناہ جو آسمانوں پر ہوا وہ حسد کا تھا. شیطان نے آدم علیہ السلام سے کیا. پھر نتیجہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، آپ سب کو پتا ہے نتیجہ کیا ہوا. آدم کو تو اللہ نے عزت عطا فرمائی اور شیطان ذلیل و رسوا ہوا. اور ان اول ذنب اذنب فی الارض الحسد. قابیل نے حابیل سے حسد کیا، نتیجہ آپ کو پتا ہے. حضرت حابیل تو انسانوں میں کے پہلے شہید بنے، اللہ نے وہ مرتبہ عطا فرمایا. اور قابیل آدم علیہ السلام کا بیٹا، مسجود ملائک کا فرزند، صفی اللہ کا بیٹا، ہو گیا برباد حسد کی وجہ سے. تو حسد اور کینے اور بغض کو دل سے بالکل نکال دیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا معاشرہ پر انوار معاشرہ ہوگا، اور اللہ کی رضا والے اعمال سے یہ منور ہوگا. اور بطور خاص 1000 بار معافی چاہتے ہوئے کہ حضرات علماء کرام، حفاظ، دعوت و تبلیغ کے ساتھ لگے ہوئے ہمارے احباب جو مختلف طریقوں سے دین کی خدمت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ امت کے مقتدا ہیں، پیشوا ہیں، وہ رہنمائی کا کام کرتے ہیں. ان کا تو فرض اولی ہے کہ وہ اپنی صفوں میں اتحاد اور اتفاق کو یعنی کھانے پینے سے زیادہ لازمی سمجھے. ہماری زندگی کے لیے کھانا پینا اتنا ضروری نہیں جتنا ہماری دینی زندگی کے لیے اتفاق اور اتحاد ضروری ہے. بہت نقصان دہ بات ہے، بڑی محرومی کی بات ہے، اور عوام میں کہنا مناسب تو نہیں لگتا، لیکن میں پھر بھی
معافی چاہتے ہوئے حضرات علماء کرام سے کہوں گا کہ ایک دوسرے کا بہت احترام کریں. میں مولوی ہوں اور میری مرضی ہے کہ مفتی اقبال صاحب میری عزت کریں. کیوں؟ مولوی ہوں، کرنی چاہیے، وہ دوسری بات ہے. لیکن میں اپنے آپ کو باعزت کیوں سمجھتا کہ میں ایک عالم ہوں اور میں ہی مفتی اقبال صاحب کی عزت نہ کروں؟ کیوں؟ میں کیوں کروں؟ مولوی تو ہے ہی ہے. یہ کیا ظلم ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں مسجد میں بیٹھ کر آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ ابھی میرے شاگرد ہیں، اللہ نے علم عمل میں ان کو بڑا بنایا ہے، یہ 2-4 نیچے چلے گئے تو خدا گواہ ہے کہ میرا دل اندر سے بہت کوڑا، اس قابل نہیں تھا میں یہ چلے آئے. شکر تو میں اس پر اللہ کا ادا کرتا ہوں، لیکن اگر یہ نہ جاتے تو میرا دل خوش ہوتا ہے. یہ کہ اندر سے میرا دل تھوڑا سا تنگ ہوا. بہرحال یہ جذبہ تو علماء کا احترام کریں. جو فضائل ہم دوسروں کو سناتے ہیں ان پر خود عمل کریں. عالم کی عزت اس لیے کہ یہ عالم دین ہے، اور حافظ کی عزت اس لیے کہ یہ حافظ قرآن ہے، اور طالب علم کی عزت اس لیے کہ یہ دین کا طالب علم ہے. بات چل رہی ہے تو میں کہہ دوں، اکرموا اولادکم وعلموہ الدین. اپنی اولاد کی عزت کرو اور ان کو دین سکھاؤ. اور اولاد میں دونوں طرح کی اولاد ہے، روحانی بھی اور جسمانی بھی. اپنے بیٹے بیٹیاں بھی اور اپنے شاگرد بھی. اساتذہ حضرات سے کہوں گا کہ اگر استاد مشفق نہیں ہے تو وہ چھوڑ دے اس پیشے کو، چھوڑ دے اس پیشے کو. بچوں کے ساتھ محبت والا تعلق ہونا چاہیے، اکرام والا تعلق. طالب علم ہے تو عزت کے قابل ہے، پہلے ان کی عزت کرو پھر دین سکھاؤ. پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ جو پودے لگائیں گے ان کو سبز و شاداب رکھیں گے. اللہ ان کو بار آباد فرمائیں گے. اللہ ان کے اوپر بہت مفید قسم کے پھل لائیں گے. اللہ علماء کو 2 جہاں کی عزتیں عطا فرمائے، حفاظ کرام کو 2 جہاں کی عزتیں عطا فرمائے، ہمارے طلبہ کو اچھے عالم اور حافظ بنائے، اور ہمارے معاشرے کو پاکیزہ بنائے. آج کی اس نشست کا پیغام یہ ہے کہ ہم گناہ والی زندگی کو چھوڑ دیں. ارادہ کرتے ہیں سب اور اللہ سے دعا بھی کریں، پیارے اللہ میں نے ارادہ تو کر لیا ہے اور ایسے ارادے میں بارہا کر چکا ہوں. جب تک آپ دستگیری نہیں فرمائیں گے میں اس ارادے پر قائم نہیں رہ سکتا. اور پیارے اللہ آپ کو پتا ہے کہ میرا ایک دشمن ہے جس کو شیطان کہتے ہیں، اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کو دیکھ نہیں رہا ہوں. لہذا اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے. آپ طاقتور ہیں، مجھے اس کے شر سے بچائیے. اور آخری بات، اگر موقع ہوتا تو میں آپ ذرا سے آدھا پونا گھنٹہ اس پر کچھ کہتا. وہ یہ کہوں گا کہ لباس کے معاملے میں خاص طور پر ہماری مسلم خواتین کے جو لباس ہیں، اس معاملے میں ہاتھ جوڑ کر آپ کو کہتا ہوں کہ ذرا توجہ فرمائیں. ہمارا جو لباس ہے وہ یہود و نصارہ والا لباس ہے، اور لباس ایسی چیز ہے کہ جو انسانی زندگی پر، اعمال پر، کردار پر نہیں بلکہ ایمان پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. اس لیے مختصراً ایسا لباس پہنا جائے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. ہم نے تمہیں لباس دیا، کسی مخلوق کو اللہ نے لباس نہیں دیا، صرف انسانوں کو دیا ہے. تو ایسا لباس پہنو تمہارے پردے کی جگہوں کو وہ چھپائے. بے حیائی والا لباس مت پہنو. وریشا تمہاری شخصیت نکھرے، تم حسین، خوبصورت، باحیا، باکردار، شریف نظر آؤ، ایسا لباس پہنو. سطر بھی چھپا رہے اور باحیا بھی نظر آؤ. آپ خود سوچو، سطر چھپا ہوتا ہے آج کے لباس میں، باحیا نظر آتی ہیں ہماری بیٹیاں، یعنی ہماری مائیں بہنیں. اور من تشبہ بقوم فہو منہم، کسی دوسری قوم کی مشابہت والا لباس پہنو گے انہی کے ساتھ اٹھو گے. مت کسی شرم آنی چاہیے ایک مومن کو. یہودی میری نقل نہیں کرتا مسلمان سمجھ کر، نفرت کی وجہ سے. اور مولوی صاحب یہودی کی نقل کرتے ہیں، اللہ کا دشمن بھی سمجھتے ہیں، لباس اسی جیسا پہنتے ہیں. ایمان کی غیرت بھی بھائی کوئی چیز ہوتی ہے. تو کسی کی مشابہت اختیار مت کرو. مرد عورت والا لباس نہ پہنے، عورت مرد والا لباس نہ پہنے. میں مکتب پڑھاتا ہوں اور بہت ساری بچیاں صبح کو پینٹ پہنے ہوئے، ٹک بھی لگے ہوئے، ماشاءاللہ. ایسے میں پوچھ تو لیتا ہوں، بیٹی آپ راستے میں کہیں گری تو نہیں؟
है आपकी, फट गई पेंट यहाँ से। अब मैं सोचता हूँ सख्ती करूंगा कि अगर आइंदा नहीं आना तो कुरान पढ़ना छोड़ देंगे, पेंट तो छोड़नी नहीं है। उलमा कितने परेशान हैं और कितने लाचार और मजबूर हैं, और किस किस तरह से आपके बच्चों के पास कुरान पहुंचा रहे हैं। खुदा के वास्ते कुछ रहम करो और हर आदमी अपने घर की खबर ले, वरना हम मारे जाएंगे और ये कुफ्र का आगाज हमारे घरों से होगा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, जो कहा गया सुना गया उसको अल्लाह कबूल फरमाए, और जो इरादे हमने किए अल्लाह हम सबको उस पर इस्तिकामत की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।